جی حضرت، یہ بتائیے گا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اپنے اندر کی میں مارتے ہیں، قرآن و حدیث پاک کے مطابق روزہ کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن پاک پڑھیں۔ تلاوت قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ان کا ترجمہ تفسیر دیکھنے کے ساتھ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ دکانوں میں بھی کثرت سے تلاوت رکھیں، ذکر و اذکار ہمیشہ باوضو رہیں، اور رمضان المبارک کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار میں مشمول رہیں۔ امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر پورا عمل کریں۔ جتنی احادیث ہیں امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے مطابق روزے کو پورا روزہ صرف یہی نام نہیں ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں کہ صرف زبان اور اپنے پیٹ کو کھانے پینے چیزیں سے روکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ، افضل روزہ کیا ہے کہ روزے کے اندر کسی بھی انسان کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ روزے کے اندر ہر انسان سے جو امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کے مطابق ہمیں لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے۔ شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق تمام معاملات کے اندر ہمیں قرآن و حدیث کو مقدم رکھنا ہوگا۔ امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہمیں روزے کے اندر جو ہے کہ ہم جب بھی روزے میں رہیں کہ اثر روزہ نام ہے سیام، کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکے رہنا۔ اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کے اندر، زندگی گزارنے کے معاملات کے اندر، ہر طرح کے معاملے کے اندر ہمیں انصاف کو مقدم رکھنا ہوگا، ہمیں حق کو مقدم رکھنا ہوگا، ہمیں امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام حدیثوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ افطاری کا وقت آ جاتا ہے، لوگوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا، سب کا نہیں لیکن بہت سے لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ صرف کھانا پینا اڑانا، یہ چیز ہوتی ہے۔ اصل افطاری کیا ہے؟ افطاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کیسے کرنی چاہیے افطاری؟ امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ ابتدائی زمانہ کے اندر تو رسول اللہ ایک کھجور سے روزہ افطار فرما لیا گیا۔ اصل ہے کہ جو افطاری نہیں کر سکتے تو ان کا انتظام کروایا جائے۔ جو لوگ اس عظیم مہینے کے اندر بھی ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھ کر پھر افطاری جن کے پاس نہ ہو، تو جنہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ ان کے ساتھ پورا عمل کریں، اور خود اپنے روزے کو یعنی پیٹ کی پوجا کے لیے یعنی اپنے نفس کو ماریں۔ روزہ اصل نام ہے نفس امارہ کو ختم کرنے کا۔ امام الانبیاء سرکار کائنات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ راوی ہیں کہ جنت کے جب ماہ رمضان مبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ باب ریان سے صرف جنتی داخل ہوں گے، اس سے جو روزے دار ہیں، روزے داروں کو بلایا جائے گا، اس ریان دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اور جتنے بھی امام الانبیاء سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت کرنے والے ہیں تو ماہ رمضان مبارک کے اندر اپنے روزوں کو بے حق ہی قرآن و حدیث کے مطابق پورا عمل کریں۔ لاسٹ سے یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سے لوگ ہیں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اپنا نفس نہیں مار پا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ایسا چیز ہے، مثلا کیا اقدامات کریں یا کیا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ان کا نفس جو ہے وہ کم از کم مارا جائے، کیونکہ یہ ایک مہینہ بڑا بابرکت مہینہ جو اب شروع ہو چکا ہے۔ یہ عظیم مہینے کے اندر جو اپنے نفس امارہ کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو کچھ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر بھی لوگ پھر وہی شیطانی کام، ان کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ صرف ان کی فطرت ہے، عادت میں۔ تو ان فطرتوں اور عادت کو بدلنے کے لیے ہمیں مساجد میں قرآن پاک، گھروں میں جو بچے نہیں پڑھتے وہ بچے قرآن پاک کھولیں، تفاسیر پڑھیں، تفسیر کا مطالعہ کریں، اور اپنے بچوں کو دینی مسائل، جتنے دین کے مسائل سے، نماز کے، تراویح کے، روزے کے احکام سے ہمارے بچے نہیں واقف، ہمیں انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو روزے کے اندر ان فحاشی اور یعنی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ باوضو رہیں، کثرت سے ذکر کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، تو اس کثرت سے ذکر اور تلاوت قرآن پاک سے وہ ان کاموں سے بات۔ بہت شکریہ۔